بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج راجہ ریاض اور 1:40 ایم این ایز اور ایم پی ایز وزیراعظم عمران خان کو ملنے گئے۔ بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے، ان کے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور ان کی بات ان کو سننی بھی چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز قبل پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا بڑا ذکر ہوا تھا جب یالہ باری ہوئی تھی اسلام آباد میں۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ اب ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد میں یا تو پرائم منسٹر ہاؤس سے آ سکتی ہیں یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی آ رہی ہوں گی، لیکن جہانگیر خان ترین کا بڑا سخت کرٹیسزم ہے آن اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں کہ جی یہ ان کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہوئیں اور شہزاد اکبر کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو پھر کون سی ایسی ہوائیں تھیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ پھر کوئی ایسی ہوائیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی شاید، اور انہوں نے کنونس کر لیا پرائم منسٹر کو کہ آپ ان لوگوں کو ملیں اور ان کے ایشوز کو سمجھیں۔ اب ان کے ایشوز کو سمجھنے سے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ نقصان اس کا ہم لوگ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، کس طرح کیسز سے میں نرمی کیسز میں نرمی برتی جائے گی جہانگیر خان ترین والے کیس میں۔ کیونکہ جو نمبر گیم آج شو کی گئی فرام جہانگیر خان ترین گروپ، وہ پیورلی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے پرائم منسٹر کو بتانے کے لیے کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے یا آپ ہاتھ ہولہ نہیں کریں گے یا ان چیزوں کو تھوڑا سا روکیں گے نہیں تو یہ ہم لوگ جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، پروونشل منسٹرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ہم لوگ پھر ہمارے پاس دوسری آپشن بھی ہے، اور وہی آپشن اور وہ جو ہم شو آف پاور کرتے ہیں وہ پہلے جہانگیر خان ترین اپنے جب ہیئرنگ پہ جاتے تھے وہاں پر دکھائی، افطاریوں پہ دکھائی، اور آج یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی دکھائی گئی۔ خیر یہاں تک تو ایک بات ٹھیک ہے۔ اب پرائم منسٹر کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پرائم منسٹر نے 1-2 دفعہ بارہا یہ کہا، بڑے باوثوق ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ اوکے، سو اسمبلیاں تحلیل کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ جو جس چیز کے اوپر ہم لوگ کچھ دنوں سے کچھ ہمارے انٹلیکچوئل سو کالڈ باتیں کر رہے ہیں کہ جی صدارتی نظام آ جائے گا۔ صدارتی نظام نہیں ابھی آ سکتا، اور صدارتی نظام لانے کے لیے آپ کو بہت ساری لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے۔ سو ایٹ دس مومنٹ ٹائم میرا ذاتی طور پہ نہیں خیال کہ صدارتی نظام ملک کے اندر رائج ہو سکتا ہے، آلدو کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہی ایک ایشو ہے جو میرے خیال میں ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر صدارتی نظام ہوتا تو میں یہ سب کچھ کر چکا ہوتا، اور کیونکہ صدارتی نظام نہیں اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ پنجاب کی اگر میں بات کروں، پنجاب کے اندر اس وقت بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ 2 روز قبل پرائم منسٹر ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے گئے تھے، وہی ساؤتھ پنجاب جس کے اوپر خسرو بختیار اور یہ پوری ٹیم جو تھی ایم این ایز کی جو آئے تھے پی ٹی آئی میں ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ ساؤتھ پنجاب صوبہ بنائیں گے۔ وہ صوبہ تو پتہ نہیں شاید بننا ہے یا نہیں بننا، لیکن سیکریٹریٹ ضرور بنا دیا۔ وہاں پر وزیراعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جس طرح تعریفیں کر رہے تھے، وہ عثمان بزدار صاحب خود بھی ویسے آپس کی بات ہے بڑے حیران تھے کہ اچھا میں نے واقعی اتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، اب اس کا رزلٹ اب کیا نکلنے جا رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلنے جا رہا ہے کہ جی ساؤتھ پنجاب کے جو میجورٹی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں دے آر ود جہانگیر خان ترین جی، اور اس کے اندر ابھی میں بہت سارے ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں جو ابھی بھی چھپ کے جاتے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کو ملتے ہیں اور ان کو اس چیز کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا یا کوئی ڈیسائیڈنگ فیکٹر لینا ہوا تو ہم لوگ وی ول بی آن یور سائڈ۔ پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری بڑے ولنگ ہیں کہ چودھری برادران پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اس کے اندر بھی جہانگیر خان ترین ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آف دا ریکارڈ جو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ کردار ادا کرنے کو تیار بھی ہو جائیں گے اگر یہاں سے اب یہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بریک لگی۔ سو اوور آل اگر میں دیکھوں اس وقت جو سیاسی ایک گھمسان کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر اپیرنٹلی وزیر اعظم
جیتتے نظر نہیں آ رہے. جو پریشر گروپس ہیں جن کو یہ لوگ مافیا کہتے تھے وہ نظر آ رہا ہے کہ دے آر وننگ. اور اس میں ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میرے لیے بڑی ایز اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پالیٹکس میں جو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سارے سینیریو میں دس جہانگیر ترین سینیریو اینڈ آل دیٹ اپوزیشن کہیں پر نہیں ہے, مسلم لیگ نون کہیں پر نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ این آر او کی جو باتیں ہو رہی ہیں, آج این آر او پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والوں کو ہی دینے جا رہے ہیں, اور اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی پی ٹی آئی والوں کو ہی ہو رہا ہے. سو کیا میں اب اس کے اوپر مزید کہوں, لیکن میرے خیال میں وہ جو ایک ویژن تھا خان صاحب کا, جو ایک وعدہ تھا انصاف کا, جو ایک وعدہ تھا کرپشن کو ختم کرنے کا, جو ایک وعدہ تھا گڈ گورننس کا, ایک جو وعدہ تھا کہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے, وہ وعدے ایز آف ٹوڈے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور یہ سچویشن جو اس وقت بنی ہے, اس کا رزلٹ, یا میں اگر یہ کہوں کہ اس کا دوسری سائیڈ پر اس کا جو ہم دیکھتے ہیں, اس کو لے کر لوگوں کا کیا ویو ہے, کنسرنڈ کارنرز کا کیا ویو ہے, وہ بڑا فرق ہے. پہلے جو بالکل ساتھ کھڑے ہونے کی باتیں ہوتی تھیں, شاید نہیں, یقیناً تھوڑا سا ان کو بھی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ سارا دن کرپشن 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 کریں گے اور آپ کی گورننس زیرو پر ہوگی تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کے لیے دوبارہ حکومت میں آنا یا دوبارہ چیزوں کو لے کر چلنا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.